بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کے کائنات کے حضور دعا ہے کہ اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا، اسی پر ہمیں استقامت سے سرفراز فرمائے۔ آج کی گفتگو کا موضوع حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ کی بہت ساری صفات ہیں اور آپ کی مشہور صفت ذو النورین ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پسند فرمایا کرتے تھے اور آپ کی ذات کا حیا فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قابل احترام قابل عزت شخصیت ہیں اور اولین مسلمانوں میں سے ہیں۔ ابھی دائرہ اسلام میں چند احباب ہی داخل ہوئے تھے تو حضرت عثمان ذو النورین بھی قبول اسلام کے شرف سے مشرف ہوئے۔ حضرت عثمان ذو النورین نے ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہوئے گزار دی، اور ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری فرماتے رہے، اور اس کے بہت سے واقعات احادیث کی کتب میں ملتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنے اصحاب کے ساتھ اپنے گھر میں جلوہ گر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا جلوہ گر تھے اور بعد میں اصحاب کی محفل جمع ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ گر ہوئے۔ آپ نے اپنی ٹانگیں دراز فرمائی ہوئی تھیں اور ٹخنوں سے آپ کی چادر مبارک تھوڑی سی اونچی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح جلوہ گر رہے یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ گر ہوئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ گر ہوئے، اور پھر حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی جلوہ گر ہوئے۔ تو آپ اسی طرح بدستور جلوہ گر رہے اور بیٹھے رہے۔ تو اس کے بعد اطلاع دی گئی کہ حضرت عثمان ذو النورین حاضر خدمت ہونا چاہتے ہیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آمد سے پہلے آپ نے اپنی ٹانگیں سمیٹ لی اور کپڑے کو درست فرما لی۔ غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا اصحاب میں سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا کہ حضرت ابوبکر صدیق حاضر ہوئے، آپ اسی طرح بدستور جلوہ گر رہے، حضرت عمر فاروق ہوئے، پھر حضرت علی المرتضی شیر خدا جلوہ گر ہوئے رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ اسی طرح بدستور برا جمان اور جلوہ گر رہے، اور اسی طرح پھر حضرت عثمان جب آئے آپ نے اپنی ٹانگوں کو سمیٹ لیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری چادر میرے ٹخنوں سے تھوڑی سی اونچی تھی، اور حضرت عثمان بڑے حیا والے میرے صحابی ہیں، میں ان کا حیا زمین پر اسی لیے کرتا ہوں، آسمانی دنیا پر فرشتے بھی اس کا حیا فرماتے ہیں۔ اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر حیا والے ہیں، اس قدر شرم و حیا کا پیکر ہیں، عرض کا ارشاد فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہ میں نے جانتے ہو اس دائیں ہاتھ سے اپنے جسم کے اس حصے کو نہیں چھوا جو حصہ مرد کو چھپانا فرض ہے، یعنی کہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک میں نے کبھی اس حصے کو اپنے دائیں ہاتھ سے کھجایا نہیں ہے، خارش نہیں کی ہے، اور ادھر تک ہاتھ لے کر نہیں گیا ہوں۔ تو اصحاب نے عرض کیا کہ حضور آپ نے یہ کس سبب سے کیا؟ حضور والا آپ نے یہ معاملہ کس سبب سے کیا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں ایک دفعہ یہ ہاتھ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا تھا، اب مجھے شرم اور حیا آتی ہے کہ جو دست پاک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست میں دیا، ہاتھ مبارک میں دیا، اب یہ کس طرح ممکن ہے کہ میں یہ ہاتھ دوبارہ اپنے جسم کے اس حصے تک لے جاؤں؟ تو مجھے اس سے شرم اور حیا آتی ہے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے محبت، اور اس قدر محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط ایک بار کوئی چیز فرماتے تو حضرت عثمان ذو النورین اسے بجا لاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت عثمان ذو النورین کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ذو النورین کا لقب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں عنایت فرمایا تو اسی سبب سے عنایت فرمایا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان ذو النورین سے ہوا۔ پھر وہ واقعہ بدر کے فوراً بعد جب ان کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی بیٹی دوسری کا نکاح بھی ان سے فرمایا۔ پھر جب ان کا وصال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی ہیں یکے بعد دیگرے میں حضرت عثمان ذو النورین کے نکاح میں دیتا جاتا، اور حتیٰ کہ میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے ساری کی ساری حضرت عثمان ذو النورین کے نکاح میں دے دیتا۔ گویا کہ یہ اتنے باحیا اور با کردار صحابی تھے کہ خالق کائنات بھی عرش معلیٰ پر ان کا حیا فرماتا، اور ان کے لیے بہت سے واقعات موجود ہیں، اور اسلام کے لیے انہوں نے بہت سی قربانیاں دی اور بہت سی جگہ پر سخاوت کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ آپ ایک راستے سے گزرے اور ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ جگہ مجھے بڑی پسند ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین کے پاس خبر پہنچی کہ فلاں جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور آپ نے پسندگی کا اظہار فرمایا۔ تو حضرت عثمان گئے، جا کر اس کے مالک کو تلاش کیا۔ جب اس کا مالک ملا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جگہ تیری ملکیت ہے، تو جتنی قیمت چاہے اپنے منہ سے کہے، میں وہ دینے کو تیار ہوں۔ بالآخر حضرت عثمان ذو النورین نے اس کی قیمت کو ادا کیا۔ ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ فلاں جگہ آپ کو پسند تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جی مجھے پسند تھی۔ تو عرض کیا کہ حضور میں نے وہ جگہ خرید کر دی ہے، وہ آپ کے ملک کرتا ہوں، آپ اسے جہاں چاہیں استعمال فرمائیں۔ آج وہ جگہ جنت البقیع ہے، وہاں پر مدفن ہونا مسلمانوں کا پسندیدہ شیوا ہے، اور خواہش کرتے ہیں کہ ہم جنت البقیع میں دفن ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مزار کے بعد سب سے پہلے رب کے حضور جنت البقیع والے پہنچے۔ یہ اتنی عظمت والی جگہ ہے۔ خالق کائنات حضرت عثمان ذو النورین جیسا ہمیں حیا عطا فرمائے۔ آمین واخر دعواہم الحمدللہ۔